السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ واقعہ مجھے ایک امام صاحب نے سنایا تھا، انہی کی زبانی سنیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں میں رہا کرتے۔ ہم 4 افراد پر مشتمل تھے، 2 بھائی اور ہمارے امی ابو۔ مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا اور پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ میرے گھر والوں کو میری بہت پریشانی تھی۔ میرے بھائی اور میرے ابو مجھے بہت ڈانٹتے تھے کہ تم پڑھتے بھی نہیں ہو، کوئی کام بھی نہیں کرتے، گھر میں بھی نہیں رہتے، بس باہر پھرتے رہتے ہو۔ میری ان حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک میکینک کے پاس بھی دکان پر کام سیکھنے کو لگا دیا کہ پڑھ نہیں رہا تو کوئی ہنر ہی سیکھ جاؤں گا اور چند پیسے گھر آ جائیں گے۔ لیکن میں تو کسی کام کا تھا ہی نہیں۔ وہاں پر بھی میں ان کی سخت ڈانٹ سنتا اور ڈانٹ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری لڑائی ہو جاتی، مجھے دکان سے نکال دیا گیا۔ ایک دن ناشتے پر میری امی نے مجھ سے کہا، ہم تم کو حافظ قرآن بنانے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے گاؤں میں یہ رواج عام تھا کہ جب بچہ بہت تنگ کرتا تو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا کرتے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں کافی چیخا چلایا، احتجاج کیا، مگر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا کچھ دل لگ گیا۔ ہمیں پڑھنے کے ساتھ تفریح کا موقع بھی دیا جاتا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا۔ میرا ساتھی بڑا ہی چالاک اور چاپلوس ٹائپ کا لڑکا تھا، یعنی ادھر ادھر کی لگاتا تھا۔ میں اس کے زیادہ بولنے کی عادت سے بہت پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں نے کئی بار مولوی صاحب سے کیا کہ مجھے اس سے الگ کر دیں۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، اب تمہارے ساتھ سلیمان رہے گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ سلیمان ایک کم گو یعنی کم باتیں کرنے والا اور سنجیدہ لڑکا تھا، بہت شریف تھا، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا۔ وہاں کے بگڑے ہوئے اوباش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کرتے، مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، پلٹ کر لڑا بھی نہیں اور نہ جواب دیا۔ اب جب وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم اتنے خاموش اور بزدل کیوں ہو؟ سلیمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا ہی، مگر اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ وہ جب نماز عشاء کے بعد کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا، میں اس کی تلاوت سنتا۔ میرا دل چاہتا وہ قرآن پڑھتا رہے، قرأت کرتا رہے اور میں سنتا رہوں رات بھر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیاں آنے والی تھیں۔ میری آنکھ کھلی تو سلیمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی سلیمان کو دیکھنے کے لیے اپنے جوتے پہنے تو ایک بلی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا اور ڈر کے مارے میں کہیں گیا نہیں بلکہ دوبارہ اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلیمان وہیں موجود تھا، پر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اور سلیمان کی بہت دوستی ہو گئی، مگر اس نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی۔ سلیمان کئی دفعہ میرے گاؤں جا چکا تھا، مگر جب میں نے اس کے گاؤں جانے کی بات کی اور جب بھی میں کہتا کہ چلو تمہارے گاؤں چلتا ہوں، سیر و تفریح ہو جائے گی، تو وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید بہت غریب ہے اور غربت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی۔ میں بستر سے اٹھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پھر سے اپنے بستر پر نہیں تھا، پر اس کمرے میں وہ بلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں پھر ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ بلی سلیمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں کسی وقت دوبارہ سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو سلیمان وہیں موجود تھا اور اپنے بستر پر بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس سے رات والی بات کا ذکر کروں، مگر میں پھر سے خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میں ہر بار اسے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان بند ہو جاتی۔ ایسا لگتا مجھے کوئی روک رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سردی زوروں پر تھی، جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو سامنے سلیمان کھڑا تھا۔ وہ بولا، چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا، ایک تو آدھی رات کا وقت اور سردی بھی بہت زیادہ تھی، بہت شدید۔ میں نے اس سے کہا، یار صبح چلے جائیں گے، یہ کوئی وقت ہے گھر دیکھنے کا؟
مگر اس کی ضد تھی کہ ابھی چلنا ہے تو چلو، ورنہ پھر کبھی مت کہنا کہ تمہارا گھر دیکھنا ہے، اور کبھی پھر میرے بارے میں ذکر بھی مت کرنا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا انتظام کیا اور مدرسے سے نکل گئے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، ہو کا عالم تھا۔ سردی میں ویسے بھی ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ سلیمان بہت دور پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جس طرف کا رخ کیا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچھ ڈر گیا۔ وہاں کی پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنا سفر طے کر چکے تھے۔ ایک جگہ سلیمان رکا اور پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ ہم نے ابھی آدھی پہاڑی پار کی تھی کہ وہ اچانک رکا اور غائب ہو گیا۔ اب تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی تو جواب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا، مگر وہ کہاں تھا؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس وقت میری نظر اس پر پڑی۔ سلیمان کی آواز واقعی اندر سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس طرف سے اندر آ جاؤ۔ میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، اندر کیسے آؤں؟ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے کہا، آنکھیں بند کر لو، پھر خود ہی اندر آ جاؤ گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور تب کھولی جب اس نے مجھے کھولنے کو کہا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت محل نما گھر میں تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان نے کہا، یہ میری بہن ہے جس بلی کو دیکھ کر تم ڈر جاتے ہو، وہ یہی تھی۔ یہ بلی کے روپ میں مجھ سے مدرسے ملنے آیا کرتی تھی۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور میں نے حافظ قرآن بننے کے لیے انسانوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس کے امی اور ابو نے میری بہت عزت افزائی کی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے اور سلیمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی مدرسے واپس آ گئے۔ بعد میں کئی بار میں ان کے گھر گیا اور ہر بار اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اب ہر مہینے گرمیوں میں ہمیں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ملی تو سلیمان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی سلیمان کے بارے میں سوچتا تھا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ میں چاہتا تھا جلدی جلدی چھٹیاں ختم ہو اور میں مدرسے جاؤں۔ ماں مجھے کہتی تھی کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، مگر میں صبح نماز کے لیے مسجد جاتا اور سارا وقت اپنے گھر میں گزارتا۔ وہ لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھتے، یہ وہی بچہ ہے جو ہماری بات نہیں سنتا تھا، بے حد شرارتی تھا، گھر میں ٹکتا نہیں تھا اور اب ہماری خدمت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کوئی شرارت بھی نہیں کرتا۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے بدلنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ خیر آخر اللہ اللہ کر کے 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ سلیمان سے مل سکوں گا۔ شام کو مدرسے پہنچا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج پہلا دن ہے اس لیے نہیں آیا، کیونکہ اور بھی کافی لڑکے نہیں آئے تھے، مگر دوسرے دن بھی وہ نہیں آیا۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مدرسے میں بھی ان کے گھر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور سلیمان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ایک دن میں نے خواب میں اس کی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، سلیمان مر گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں انہی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں کافی دیر وہاں سلیمان کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک ہار کر واپس مدرسے آ گیا۔ اس رات میں نے پھر اس کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اب ہم سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ اسی خواب میں سلیمان کی والدہ سے پوچھ رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کیسے اس دنیا سے چلا گیا؟ انہوں نے کہا، دراصل ہمارے پاس شیطانی جنات آ گئے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر آ کر تباہی مچا دی، ہمارے محل کو تباہ کرنا چاہا۔ ہم تو بچ گئے لیکن ہمارا بیٹا اپنی جان دے گیا، اور آپ سب اب وہاں نہیں ہیں۔ ہم وہاں پر نہیں ہیں اور تم بھی ہمارے علاقے میں آنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ وہ جنات تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ خواب تو ختم ہو گیا اور میں بھی اپنی زندگی سے روٹ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔
کیونکہ وہ میرا بہترین دوست تھا۔ انسانوں سے میری دوستی تھی ہی نہیں، انسانوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ ایک وہی واحد تھا جس نے مجھے ہر حال میں قبول کیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، میں جوان ہوا اور مسجد کا پیش امام بن گیا۔ میں اکثر اسے یاد کرتا تھا اور آہیں بھرتا اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو وہ بھی کسی مسجد کا امام ہوتا۔ اس کی خوبصورت آواز کو میں سنتا۔ پھر ایک دن میری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ تو نہیں آیا، لیکن ایک بلی میرے پاس آئی۔ وہ بلی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ بلی کون ہے۔ لوگوں کے سامنے تو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ اگر میں اسے اپنے پاس بلاتا یا اسے باتیں کرتا تو لوگ مجھ پر شک کرتے۔ لوگوں کے جانے کے بعد میں مسجد میں رکا رہا۔ ویسے بھی مسجد کی صفائی کے لیے میں رکتا ہی تھا۔ اس مسجد کی صفائی میں اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ جب لوگ وہاں سے چلے گئے اور مسجد خالی ہو گئی تو میں نے اس بلی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کیسی ہو تم؟ میں تم سے مل چکا ہوں اور کافی سالوں بعد تم میرے پاس آئی ہو۔ ایک دم اس نے اپنا روپ بدلا اور وہ اسی شکل میں آ گئی جو کہ سلیمان کی بہن کی شکل تھی۔ گو کہ وہ اصلی صورت میں نہیں تھی، انسانی شکل میں آئی تھی، لیکن میرے پاس آ کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم میرے بھائی کو بہت یاد کرتے ہو، اور سچ کہوں تو میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا میں تمہاری عاشق ہو گئی تھی۔ تم سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کی وجہ سے تم سے مل نہیں سکتی تھی، پر آج دل پر قابو نہ رہا اور میں تمہارے پاس چلی آئی۔ لیکن میں تو انسان ہوں اور میرا اور تمہارا ملن نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ناممکن ہے، لیکن اگر کسی انسان سے کسی جن کو محبت ہو جائے تو پھر کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا دوست یاد آ جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہوگی کہ تم ہر روز یہاں آؤ، میں تمہیں دیکھ لیا کروں گا۔ سلیمان کی یاد تازہ ہو جائے گی اور دل پر جو ایک بوجھ ہے اس سے نہ ملنے کا وہ بھی ہٹ جائے گا۔ میرے کہنے پر وہ اب ہر روز آتی رہی۔ پہلے تو میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، لیکن جب وہ بار بار آنے لگی اور مسلسل انسانی صورت میں مجھے ملنے لگی تو میرے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اسے نکاح کر لوں؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ دو الگ مخلوقات کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا، پہلے تو تمہیں مجھ سے محبت تھی، لیکن اب مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری ہو جاؤ؟ میں تو پہلے ہی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن تمہاری ہاں سننا چاہتی تھی۔ اور ہمارے قبیلے میں کسی بھی انسان پر جبر نہیں کیا جاتا، ان کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کی اور میری باہمی رضامندی سے ہم دونوں راضی تو ہو گئے، لیکن مسئلہ تھا اس کے اور میرے گھر والوں کا۔ اپنے گھر والوں کو تو میں جیسے تیسے منا لیتا، لیکن اس کے ماں باپ، پھر نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کے والدین بھی راضی ہو گئے۔ میں نے اپنے والدین سے یہ بات چھپائی رکھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر انہیں بات پتہ چل جاتی تو وہ ویسے بھی نہیں مانتے، اور پھر خفیہ طور پر یہ نکاح ہو گیا۔ میں نے وہیں ایک کرائے کا مکان لے لیا تھا اور وہاں پر وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں تو اس کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا میرے گھر والے اس بات کو قبول کریں گے یا نہیں۔ پھر جب میری ماں کا اصرار بہت بڑا تو مجھے انہیں بتانا پڑا کہ میں کس سے شادی کر چکا ہوں۔ اس دوران میری اولاد بھی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن میں اب بھی یقین کر رہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ پھر ایک دن وہ مجھے بغیر بتائے میرے گھر سے چلی گئی، نہ جانے کیوں، لیکن جاتے جاتے ایک بہت بڑا صندوق میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں مسجد میں امامت کرتا اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس سے میں اپنے خاندان کو پال سکتا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا۔ شروع میں تو بہت محبت کے دن گزرے، پھر مجھے آہستہ آہستہ غصہ آنے لگا اور میں یہ بھول گیا کہ کون میرے ساتھ ہے، جبکہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب وہ چلی گئی، اس صندوق کو میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنے بدلے مجھے یہ خزانہ دے دیا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے خزانہ دے اور چلی جائے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ ناراض ہو کر نہیں گئی تھی، بلکہ میں جانتا ہوں دل برداشتہ ہو کر گئی تھی۔ میں لاکھ غصہ کرتا تھا، لیکن محبت کی شادی کی تھی، پر میری ماں اس شادی کو نہیں مان رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر فطری شادی ہے، خود تم اسلام کی باتیں کرتے ہو، حافظ قرآن ہو، لیکن تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ میری ماں ہر دم مجھ سے ناراض رہتی، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے خزانہ بھی دے گئی
اور میری زندگی سے چلی بھی گئی۔ سلیمان گیا تھا تو میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اس کی بہن کے ساتھ، لیکن جب وہ گئی میرے بیٹے کے ساتھ تو آج تک خود کو سنبھال نہیں سکا۔ پر ہاں، وہ صندوق میں نے اپنی ماں کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کو آپ کوستی تھی، جس کو برا بھلا کہتی تھی، وہ دیکھیے آپ کے لیے خزانے لٹا گئی ہے۔ پھر میری ماں کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔